بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو متنازعہ شہریت قانون کے بعد پہلا انتخابی جھٹکا لگ گیا ہے اور مشرقی ریاست جھارکھنڈ کی اسمبلی کے انتخابات میں بی جے پی کو بری طرح سے شکست ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق جھارکھنڈ کے ریاستی انتخابات میں مرکزی اپوزیشن جماعت کانگریس اور ریاستی جماعت کے اتحاد نے میدان مار لیا ہے۔ ریاستی جماعت نے جھارکھنڈ مکتی مورچہ پارٹی کے قائد ہیمنت سورن نے انتخابات میں کامیابی کے بعد کہا کہ وہ یہ فتح جھارکھنڈ کے عوام کے نام کرتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کانگریس اور ریاستی جماعت کے اتحاد نے ریاستی انتخاب میں 47 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ متنازعہ شہریت قانون اور کشمیر کے معاملے پر سخت تنقید کی شکار بی جے پی 25 نشستوں پر کامیابی سمیٹ سکی۔ ناظرین اکرام، بی جے پی کو یہ نقصان ملک کی کئی ریاستوں میں متنازعہ شہریت قانون کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کے دوران ملا۔ ناقدین اس قانون کو مسلمانوں سے امتیازی سلوک قرار دے رہے ہیں، جس کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ ریاستی انتخابات میں بی جے پی کی شکست نے بھارت کی اپوزیشن جماعتوں کو نئی طاقت بخشی ہے، جن میں سے کئی متنازعہ شہریت بل کے خلاف آواز بھی اٹھا رہی ہیں۔ تاہم نریندر مودی کی حکومت کا اصرار ہے کہ اس قانون سے افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان سے 2015 سے پہلے آنے والے غیر مسلم اقلیت کے لوگوں کو شہریت کے ذریعے مدد ملے گی۔ اسی سلسلے میں بی جے پی نے طاقت کا مظاہرہ کرنے اور متنازعہ قانون کی حمایت میں کلکتہ میں احتجاج بھی کیا۔ احتجاج سے خطاب کے دوران بی جے پی کے رہنما جگت پرکاش نڈا کا کہنا تھا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگال نریندر مودی کے ساتھ کھڑا ہے اور وہاں شہریت قانون کو سراہا جا رہا ہے۔ اسی روز اس قانون اور مودی حکومت کی ملک بھر میں شہریوں کے رجسٹریشن کے عمل کی تجویز کے مخالف گروپوں اور جماعتوں نے جنوبی شہروں بنگلور اور چنئی، دارالحکومت نئی دہلی اور ریاست آسام میں احتجاج کیا۔ آسام میں متنازعہ قانون کے خلاف 10 دسمبر سے کبھی پرتشدد اور پرامن مظاہرے جاری ہیں۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ بھارتی حکومت نے گزشتہ ہفتے 12 نومبر کو متنازعہ شہریت بل کو قانون بنایا تھا، جس کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے 6 مذاہب کے غیر مسلم تارکین وطن ہندو، عیسائی، پارسی، سکھ، جینز اور بدھ مت کے ماننے والوں کو بھارتی شہریت کی فراہمی دینا تھا۔ اس بل کے تحت 1955 کے شہریت ایکٹ میں ترمیم کر کے منتخب کیٹیگریز کے غیر قانونی تارکین وطن کو بھارتی شہریت کا اہل قرار دیا جائے گا۔ اس قانون کے تحت 31 دسمبر 2014 سے قبل 3 پڑوسی ممالک سے بھارت آنے والے ہندوؤں، سکھوں، بدھ متوں، جینز، پارسیوں اور عیسائیوں کو بھارتی شہریت دی جائے گی۔ ناظرین کرام، بل کے قانون بن جانے کے بعد اس کے خلاف نئی دہلی سمیت بھارت کے دیگر کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں اور 16 دسمبر سے بھارت میں ہونے والے مظاہروں میں 30 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، مظاہروں کے دوران جلاؤ گراؤ کی وجہ سے جامعہ ملیہ سمیت دیگر اداروں کی املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بل کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں شرکت کے بعد ہی اداکار سشانت سنگھ کو ان کے ٹی وی شو ساودھان انڈیا سے باہر کیا گیا ہے اور دیگر اداکاروں اور فلم سازوں کو بھی متنازعہ شہریت قانون پر بات کرنے کے خلاف بھی ہندو انتہا پسندوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ متنازعہ شہریت قانون پر اگرچہ بھارت کے سیاسی رہنما بھی تنقید کر رہے ہیں اور اس قانون کو بھارت کی تقسیم قرار دے رہے ہیں، تاہم اب بالی ووڈ شخصیات نے بھی اس متنازعہ قانون پر خاموشی توڑتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ متنازعہ شہریت قانون کے خلاف آواز بلند کرنے والی شوبز شخصیات میں دیا مرزا، فرحان اختر اور سوناکشی سنہا سمیت دیگر شخصیات شامل ہیں، جبکہ متعدد بالی ووڈ شخصیات نے متنازعہ بل کے خلاف مظاہرہ کرنے والے نئی دہلی کی جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے طلباء پر پولیس تشدد کی بھی مذمت کی ہے۔ اداکارہ پریتی چوپڑا نے متنازعہ شہریت قانون کو بھارت کی جمہوریت کی موت قرار دیا ہے اور ٹویٹ کی کہ بھارت میں معصوم لوگوں کو اپنی آواز بلند کرنے پر مارا جا رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے مگر دوسروں کی رائے کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ اداکارہ دیا مرزا نے متنازعہ شہریت قانون کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے ٹویٹ کی کہ ان کی والدہ ہندو تھیں، ان کے جسمانی والد مسیحی تھے جبکہ ان کی پرورش کرنے والے والد مسلمان تھے اور ان کے تمام دستاویزات میں مذہب کا خانہ اب بھی خالی ہے۔ کیا کوئی مذہب طے کرے گا کہ میں بھارتی ہوں یا نہیں؟ اداکارہ نے مزید لکھا کہ مذہب انہیں بھارتی یا غیر بھارتی قرار نہیں دے سکتا اور انہیں امید ہے کہ مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اداکار اور فلم ساز فرحان اختر نے اپنی ٹویٹ میں متنازعہ شہریت ترمیمی قانون اور رواں برس پاس کیے گئے ایک اور متنازعہ قانون نیشنل رجسٹر آف سٹیزن کا متن ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ پڑھیں اور سوچیں کہ بھارت بھر میں ہونے والے مظاہرے کیوں ضروری ہیں۔ اسی طرح دبنگ اداکارہ سوناکشی سینہ نے آئین ہند کا متن شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ہم کیا تھے، ہم کیا ہیں اور ہم کیا ہوتے جا رہے ہیں۔ اداکارہ کی جانب سے شیئر کیے گئے متن کے مطابق بھارت میں رہنے والے ہم لوگ ملک کے آئین اور قانون کو سیکولر، خود مختار اور جمہوری تسلیم کرتے ہیں۔ اداکارہ سوارا بھاسکر نے بھی متنازعہ شہریت کے خلاف ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں مداحوں کو شرکت کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ اداکارہ نے متنازعہ شہریت قانون بل کے خلاف ہونے والے مظاہرے کی ایک پوسٹ شیئر کی جس میں لکھا تھا کہ بھارت کی دوبارہ تقسیم کے لیے اکٹھے اٹھ کھڑے ہوں۔ ناظرین کرام، اسی طرح فلم ساز انوراگ کشیپ نے متنازعہ شہریت قانون بل پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے مودی سرکار کو فاشسٹ قرار دیا اور لکھا کہ اب بھارتی مزید صبر نہیں کر سکتے، فاشسٹ حکومت کے اقدامات انہیں غصہ دلا رہے ہیں۔ اسی طرح اداکارہ پریانکا چوپڑا نے بھی متنازعہ شہریت قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے والے جامعہ ملیہ نیو دہلی یونیورسٹی کے طلباء کی حمایت کی اور طلباء پر پولیس تشدد کو غیر انسانی سلوک قرار دیا۔ تاہم اداکارہ نے واضح طور پر متنازعہ شہریت قانون کے خلاف آواز بلند نہیں کی۔